ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات میں کسی تیسرے فریق کی شرکت کی مخالفت کر دی۔ مذاکرات کا مقام استنبول کی بجائے عمان میں منتقل کرنے کا مطالبہ۔ واشنگٹن سے بات چیت صرف دو طرفہ ہوگی، عرب اور اسلامی ممالک شرکت نہ کریں، ایرانی حکام کا امریکہ سے اصرار۔ امریکی فوج نے بخیر عرب میں اپنے جنگی بیڑے کی جانب بڑھنے والا ایرانی ڈرون مار گرایا۔ ایرانی ڈرون جارحانہ انداز میں ابراہم لنکن کی جانب بڑھ رہا تھا۔ امریکی فوج کا بیان، ایرانی بوٹس نے امریکی پرچم بردار ٹینکر کو روکنے کی کوشش کی، برطانوی سیکیورٹی ایجنسی کا دعویٰ۔ پاکستان کو بھی ایران امریکہ استنبول مذاکرات میں شرکت کی دعوت۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق کی مجوزہ بات چیت میں شرکت کا امکان۔ سعودی عرب، قطر، مصر، عمان اور متحدہ عرب امارات کے وزراء خارجہ کی شرکت متوقع۔ ایران کے سپریم لیڈر کا حالیہ فسادات، امریکہ اور اسرائیل کی سازش اور بغاوت کی کوشش کا دعویٰ۔ مظاہرین کو اکسانے سے متعلق ٹرمپ کے بیانات غیر ملکی مداخلت کے ثبوت قرار۔ قازقستان کے صدر قاسم جمارت کا پاکستان کا 2 روزہ دورہ۔ طیارہ پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی پاک فضائیہ کے طیاروں نے حصار میں لے لیا۔ نور خان ایئر بیس پر پرتپاک استقبال۔ دونوں ممالک کے درمیان کئی شعبوں میں معاہدوں اور تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ صدر قاسم جمارت کو نشان پاکستان سے نوازا جائے گا۔ بلوچستان میں 3 روز کے دوران فورسز کے ہاتھوں فتنہ ہندوستان کے 197 دہشت گرد ہلاک۔ فوج، ایف سی اور پولیس کے 22 جوان مادر وطن پر قربان۔ خواتین اور بچوں سمیت 36 نہتے شہری بھی دہشت گردوں کی بربریت کا نشانہ بنے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور۔ ریاست سے فیصلہ کن کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ بھارت اور افغانستان کی سرزمین جس طرح پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس میں گفتگو۔ کیا وزیر اعظم سے سہیل آفریدی کی ملاقات کے بعد برف پگھلی؟ صحافی کا سوال۔ پہاڑوں پر برف ہی برف ہے، وزیر دفاع کا جواب۔ طلال چودھری نے لاپتہ افراد کے نام پر پروپیگنڈا بے بنیاد قرار دے دیا۔ یہ حقوق کی جنگ ہے تو شہریوں اور املاک پر حملوں کا کیا جواز؟ وزیر مملکت برائے داخلہ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ تحریک انصاف، جے یو آئی اور ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی کا بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ اپوزیشن رہنماؤں کا دہشت گردی کی بنیادی وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت پر زور۔ قومی اسمبلی میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے متفقہ قرارداد منظور۔ جموں و کشمیر عالمی تنازع ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل نکالا جائے، قرارداد کا متن۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس کا حکومتی اراکین کے ساتھ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروانے کا مطالبہ۔ بطور وزیر اعظم انہوں نے کابینہ اجلاس میں نواز شریف کی صحت کے لیے دعا کروائی۔ علامہ ناصر عباس کا ایوان میں خطاب۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا علاج ان کی خواہش پر پمز ہی میں کروایا گیا۔ شام کے وقت پمز جانا بھی بانی پی ٹی آئی کی خواہش تھی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اظہار خیال۔ 3 ماہ کے بعد مشرا بی بی سے بیٹی اور بھابھی کی ملاقات۔ بتایا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی طبیعت اب قدرے بہتر ہے۔ ڈاکٹرز نے پمز میں علاج تجویز کر کے اصرار کیا کہ علاج میں تاخیر سے آنکھ ضائع ہو سکتی ہے۔ بیرسٹر گوہر کی گفتگو۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل۔ ڈی ایس پی اظہر حسین شاہ نے فیکٹری ناکے پر موجود علیمہ خان سے وارنٹ کی تعمیل کرائی۔ علیمہ خان امتیاز عدالت میں پیشی کا امکان۔
वज़ीर आला पंजाब की सूबे भर के अवाम को बसंत के त्यौहार में शिरकत की दावत। 7 फरवरी को लिबर्टी चौक पर जश्न बसंत मनाया जाएगा। मरीम नवाज का एक्स पर पैगाम। लाहौर में मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड ना लगाने पर एक्शन। थाना लियाकताबाद में 4 बाइक सवारों के खिलाफ मुकदमात का इंदिराज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक बार फिर विफाक से सूबे को हक न देने का शिकवा। नौजवानों को बिला सूद कर्जा स्कीम की रकम 3 अरब से बढ़ाकर 5 अरब रुपए करने का ऐलान। डेरा इस्माइल खान के थाना परोवा की हुदूद में बैंक पर मुसल्लह अफराद का हमला। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 20 से 25 मुसल्लह अफराद के हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मुसल्लह अफराद बैंक लूट कर फरार। कराची में बच्ची से ज्यादती की कोशिश पर मुजरिम को 26.5 साल कैद की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना आयद। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वसी ने फैसला सुना दिया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में मुसाफिर वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जम बहक। कमांडर अज़रबैजान नेवल फोर्सेस रियर एडमिरल शाहीन मोहम्मद विफ़की नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। मुअज़्ज़ज़ मेहमान चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मिले। लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। बिजली एक बार फिर महंगी होने का खदशा। डिस्कोस ने दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन से 10 अरब 83 करोड़ रुपए वसूल करने की इजाजत मांग ली। ट्रंप के सामने मोदी का सरेंडर। भारत रूस की बजाय अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। अमेरिका का भारत पर टैरिफ कम करके 18% करने का ऐलान। पाक भारत सीज फायर की तरह तिजारती मुआहदे का ऐलान भी ट्रंप ने किया। गजा में जारी इस्राईली दरिंदगी और तबाही फलस्तीनियों को अपने वतन वापस आने से रोक नहीं सकी। रफा क्रॉसिंग जुज़वी तौर पर खुल गई तो कई फलस्तीनी मिस्र से वापस गजा पहुंच गए। गुनाहों से तौबा की रात शब बारात पर मुल्क भर की मसाजिद में इबादत का एहतमाम। नवाफिल के साथ ज़िक्र और अस्कार से रब को मनाने की कोशिश। और T20 टीम कोलंबो में आयरलैंड के खिलाफ आज वार्म अप मैच खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच 7 फरवरी को नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी।